ہلو ہلو ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جلدی جلدی اطلاع کر دیجئے، ایک اور اطلاع دینی ہے۔ جلدی 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 جلدی۔ میں شروع کرتا ہوں۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں جو دنیا کے مختلف ممالک، شہروں میں مقیم ہیں یا اوورسیز ممالک میں مقیم ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 30 نومبر 2024 کی تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے 30 نومبر 2024 سیٹرڈے۔ اس وقت یعنی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے 12 بجے دن کے آپ سے مخاطب آج ہی کی تاریخ میں ہوا تھا، اب پھر 3 گھنٹے بعد دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں۔ 30 نومبر 2024 کی ہی تاریخ ہے، یعنی ابھی میں 3 گھنٹے پہلے آپ سے ٹک ٹاک لائیو پر خطاب کر چکا ہوں۔ اب میں دوبارہ آیا ہوں، جیسے جیسے اطلاعات ملتی رہیں گی میں تازہ ترین حالات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس میں یہی صورتحال ہے کہ بہت ملک کی صورتحال نازک چل رہی ہے، تو ہنگامی بنیاد پر تازہ ترین اطلاعات حاصل کرنے کے لیے اگر آپ میرا ٹک ٹاک سبسکرائب کر لیں تو کسی بھی وقت آپ کہیں بھی ہوں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، آپ کو نوٹس مل جائے گا کہ میں ٹک ٹاک لائیو پر آ گیا ہوں، لہٰذا سبسکرائب کرنے میں آپ کا یہ فائدہ ہے۔ بہرحال میں اور اب یہ اس کو اگر ہم اس کو بھی چھوٹی سی فکری نشست سے کہہ لیں کہ 169ویں دوپہر 12 بجے کی، اور اب یہ 170ویں آج ہی کے دن 3 گھنٹے بعد فکری نشست ہو رہی ہے، اسٹڈی سرکل نمبر 170۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایسے ظالمانہ
اور سفاکانہ طریقے وہ مستقل اپنا رہی ہے، اور ظلم پر ظلم یہ کہ مظالم کا ابھی 26 نومبر کو جو لائٹیں بند کر کے پورا اندھیرا کر کے جو گولیاں چلائی ہیں، اور کس طرح سے وہاں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اس کی تعداد جو نہیں آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بہت اہم ہے کہ فوج نے شہید اور بہت سے زخمی ہونے والوں کو شدید انہیں کڈنیپ کر لیا ہے، انہیں اغوا کر لیا ہے۔ اب میں تازہ ترین خبر لے کر یہ آیا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے 26 نومبر 2024 کے وقت جب فائرنگ ہو رہی تھی اور فوج بری طریقے سے شیلنگ بھی کر رہی تھی، فائرنگ بھی کر رہی تھی، اور جہاں کوئی نظر آ رہا تھا اس کو مار رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی سمیع طاہر نامی شخص ایک کنٹینر پر نماز ادا کر رہا تھا، اور اس کو فوجیوں نے دھکا دے کر اوپر کنٹینر سے نیچے پھینک دیا۔ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اتنے اوپر سے اس کو نیچے پھینکا ہے تو اس کی ہلاکت ہو گئی ہوگی، یعنی شہادت ہو گئی ہوگی، تو وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی ٹانگ، ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور شدید کرب و اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے پمز اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ابھی اطلاع ان کے گھر والوں سے یہ ملی ہے کہ طاہر سمیع کا کل سے، یعنی 29 نومبر سے طاہر سمیع سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اور جب جا کے دیکھا جان پہچان والوں نے اسپتال میں، تو وہاں طاہر سمیع جو نماز پڑھ رہا تھا، جس کو فوجیوں نے اوپر سے نیچے گرایا تھا، وہ اسپتال میں نہیں تھا، وہ کڈنیپ ہو گیا۔ جب علاقے کے مکینوں نے اس کے گھر رابطہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ گھر میں اس کے بھائی، والد، بھتیجے، جتنے مرد حضرات تھے ان کو بھی کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس ڈر سے کہ بی بی سی، CNN، الجزیرہ یا کوئی اور بین الاقوامی نیٹ ورک ان سے ملاقات کر کے اصل حقائق جو یہ چھپا رہے ہیں کہ کوئی نہیں مرا، کوئی زخمی نہیں ہوا، تو انہیں ڈر تھا کہ کوئی بی بی سی، الجزیرہ کا کوئی نمائندہ وہاں نہ پہنچ جائے
BBC کا کوئی نمائندہ نہ پہنچ جائے اور اس سے انٹرویو کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو زخمی ہیں اس سے ثابت ہو گیا جو لوگوں کے خدشات تھے کہ بھائی یہ 8-10 افراد نہیں بلکہ یہ تو جو گولیاں چلی ہیں، برسٹ فائرنگ ہوئی ہے، اس سے سینکڑوں لوگ شہید و زخمی ہوئے ہیں. لیکن وہ شہید و زخمی کہاں گئے؟ تو اب تازہ ترین یہ اطلاع آئی ہے کہ اس کے جو زخمی جس کو اوپر کنٹینر سے پھینکا تھا نماز پڑھنے والے شخص کو، طاہر سمیع کو، اس کو اسپتال سے کڈنیپ کر لیا گیا ہے. اس کے گھر والوں کو بھی کڈنیپ کر لیا گیا ہے. یہ جو فوج، حکومت، ادارے جو حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کا کیا ذہن کہتا ہے کہ یہ کیا پاکستان کی فوج کے لیے محبت پیدا کریں گے یا پاکستان کے لیے محبت پیدا کریں گے؟ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ سینکڑوں لوگ جو شہید اور زخمی ہوئے ان کو یا تو کہیں جنگلات وغیرہ میں لے جا کر جلا دیا گیا ہے یا پھینک دیا گیا ہے. زخمیوں کو نہ جانے کیا کیا ہے، انہیں مار دیا ہے. اس وقت لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے پولی کلینک اور وہ پمز ہاسپٹل وغیرہ جو اسلام آباد میں بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، سب میں رش لگا ہوا ہے. جن کے رشتہ دار ابھی تک نہ ان کی کوئی لاش پہنچی ہے نہ زخمی حالت میں وہ پہنچے ہیں واپس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاک و زخمی، شہید و زخمی کیا گیا ہے. فوج میں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، آپ اور آپ کی کابینہ اور فوج مل کے جو کر رہی ہے، یاد رکھیے تاریخ میں نہ عوام آپ کو معاف کریں گے نہ تاریخ معاف کرے گی. اور آپ پاکستان، کوئی پاکستان کا دشمن نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے. پاکستان کے جغرافیے کو نقصان پہنچا تو آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے، موجودہ فوجی جرنیل اور موجودہ حکومت کا ایک ایک اہلکار. بہت بڑی خون ریزی مستقبل میں دیکھ رہا ہوں. میں اینکر پرسنز دیکھیے، آپ لوگوں نے یہ اینکری کر کر کے پیسے بھی کمائے ہیں، بال بچوں کو بھی بڑا کیا ہے. لیکن اگر آپ جو جانے پہچانے ہیں اگر سچ اور حق بات عوام کو نہیں بتائیں گے تو آپ کا بھی شمار ظالموں میں ہوگا. خدا را خاموشی کے قفل کو توڑ دیجئے، میدان میں آئیے اور عوام کو اصل حقائق 26 نومبر 2024 کو جو ہوا، جو کیا گیا اسلام آباد میں قیامت صغریٰ برپا کی گئی ہے، اس کے اصل واقعات کو عوام کے سامنے لائیے. یہ میرا تمام اینکر پرسنز سے درخواست ہے، اپیل ہے، صحافیوں سے اپیل ہے. ورنہ
میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپیل کر سکتا ہوں ان سے کہ بہتر ہے کہ آپ ایسی حرام کی کمائی اور جھوٹی خبریں دے کر اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں، استعفیٰ دے دیں، دوسرے کام کر لیں، محنت مزدوری کر لیں، کچھ اور کر لیں۔ خدا رہا اس پیشے سے آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اس پیشے کو بڑا مقدس پیشہ ہے، اس پیشے کو ناپاک نہ کریں۔ بہت ہو گیا، بہت جھوٹ بول لیا آپ لوگوں نے، ٹی وی کے اینکر پرسنز اور نیوز ریڈرز، تجزیہ نگاروں۔ خدا را پاکستان پر ظلم نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں۔ آج آپ زخمیوں کو اغوا کر رہے ہیں، کل اگر آپ کے بچے زخمی حالت میں اغوا کیے گئے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سوچئے۔ بچے گا کوئی بھی نہیں، یہ یاد رکھیے۔ بس یہ تازہ ترین اطلاع دینی تھی، سو میں نے آپ کو یہ تازہ ترین اطلاع دے دی۔ اب میں کوئی اور اطلاع ہوئی تو فوراً آپ کو اس سے آگاہ کروں گا۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔